رضا محمود خان اور پاکستان کے اندر گوانتانامو۔ پاکستان پر لگتا ہے ایک خلائی مخلوق حملہ آور ہو چکی ہے، جو اس ملک میں سوچنے سمجھنے والوں، سوال کرنے والوں، امن کی بات کرنے والوں، دستور کی بالادستی کے لیے آواز اٹھانے والوں یا حقوق مانگنے والوں کو ایک ایک کر کے گمشدہ کر رہی ہے۔ 9/11 کے بعد کسی مقدمے، کسی گرفتاری، کسی پرچے اور کسی عدالتی سماعت کے بغیر ہی لوگوں کو دنیا بھر سے اٹھانے اور گوانتانامو کے حراستی مرکز میں رکھنے کا سلسلہ امریکہ نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد امریکی سرزمین سے باہر ایک بحری فوجی اڈے کا استعمال کیا گیا تاکہ ملکی قوانین کا نفاذ ان قیدیوں پر نہ ہو سکے اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر کسی امریکی فوجی، CIA ایجنٹ، عہدیدار یا اہلکار کی کوئی پوچھ تاچھ نہ ہو۔ دنیا بھر میں CIA کے ایجنٹوں کی نگرانی میں کرائے کی فوجوں اور جاسوسوں کے منہ ڈالروں سے بھرے گئے اور گوانتانامو میں دنیا کی بدترین جیل آباد کی گئی، جو صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے توہین کا ایک ایسا کلنک ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر امریکی سرزمین سے باہر دیگر مقامات بشمول ابو غریب عراق اور بگرام افغانستان میں ایسی ہی جیلیں بنا کر انسانیت کے ضمیر پر وار کیے جاتے رہے، اور یہ وہ سیاہ داغ ہیں جو نہ امریکہ کبھی دھو سکے گا اور نہ پوری انسانیت۔ پاکستان پر ان دنوں بہادر کمانڈو کی حکومت تھی، وہ کمانڈو جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرنے کو تمغہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ گوانتانامو میں تو یہ ایک نہایت عمدہ مثال قائم ہو چکی ہے اور ہمیں بھی اس امریکی آشیرواد والے کھیل سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ اس سے قبل ہمارے ملک میں سیاسی قیدی ہوا کرتے تھے، یعنی آمروں کے اقتدار پر ناجائز قبضے کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو جھوٹے مقدمے قائم کر کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا، اور ضیاء الحق کو چونکہ اپنے حریفوں کو مذہبی مار مارنے کی عادت تھی، اس لیے وہ اپنے جابرانہ اور آمرانہ دور پر تنقید کرنے والوں کو ریاست کا باغی قرار دیتا یا کوئی اور الزام عائد کرتا اور پھر ان قیدیوں کو کوڑے مار کر خود کو خدا کی بارگاہ میں سرخرو سمجھا کرتا تھا۔ مشرف نے دیکھا کہ سیاسی قیدی بنانے یا لوگوں کو جھوٹے پرچوں میں اندر ڈالنے سے بھی بعض اوقات کام نہیں چلتا، اور خصوصاً میڈیا بریکنگ نیوز کے چکر میں پڑ چکا ہے۔ اس پر ڈالر والی سرکار امریکہ خود یہی کچھ کر رہا ہے، تو کیوں نہ یہاں بھی یہی کام شروع کیا جائے۔ امریکہ میں تو چلو کم از کم اپنی سرزمین پر اپنے دستور کی بالادستی ہے، مگر پاکستان میں فوج کے سامنے کون سا دستور اور کون سا قانون؟ ہمیں تو کسی گوانتانامو، کسی ابو غریب، کسی بگرام کی ضرورت نہیں، ہم تو اپنی ہر چھامنی کو گوانتانامو بنا سکتے ہیں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ ابتدا میں اسلامی شدت پسندوں کو اٹھایا گیا اور امریکہ کو ڈالروں کے عوض بیچا گیا، جو نہیں بک سکے انہیں اٹھا کر ان اندرونی گوانتانامو طرز کے جیل خانوں میں رکھا گیا، بعض کو ہلاک کیا گیا۔ پھر مزید کچھ عرصہ گزرا، مولوی تو خیر کسی عامر کے سامنے کیا بولتے، وہ تو خود صدر کو وردی میں قبول کرنے والا بل تک منظور کروا چکے تھے۔ کسی لبرل، کسی قوم پرست، کسی سول سوسائٹی یا معاشرے کے کسی اور طبقے کی طرف سے بھی کوئی زیادہ شدید مزاحمت نہ ہوئی تو اس انسانیت سوز راستے کو اس نعرے کے ساتھ قوم میں فروغ کر دیا گیا کہ کچھ کیا ہوگا تو اٹھایا گیا ہے۔ کسی بیچارے بھولے نے دستور کی دہائی دی تو اسے کہا گیا دستور کچھ نہیں ہوتا، ملک رہے گا تو دستور بھی رہے گا۔ اس لیے ملک کو بچانے کے لیے دستور اور قانون کے چیتھڑے اڑائے جا سکتے ہیں۔ 70 سال کے عرصے میں عدالتوں سے اتنے PCO کے حلف اٹھائے جا چکے تھے، اور عدالتوں کے اپنے کارندے اور جج اپنے کندھوں پر نظریہ ضرورت کا اتنا بوجھ اٹھا چکے تھے کہ وہ بیچارے قانون کی دیوی کی آنکھوں سے پٹی اتار کر خود اپنی آنکھوں پر باندھ چکے تھے، اور قانون جو بلا امتیاز عدل کرنے کے لیے اندھا تھا، اس نے معصوم لوگوں کی چیخیں، انصاف انصاف پکارنے والی دہائیاں، عدالتوں کے باہر خود سوزیاں اور ماؤں کی دہائیاں سننے سے بچنے کے لیے بہرا ہونے کو بھی پسند کر لیا۔ کہتے ہیں بندہ بدلتا ہے، ڈنڈا نہیں بدلتا، سو عامر حسب روایت اپنے 10 سال لگا کر دیس کے ادارے توڑ کر چلتا بنا، مگر اس دوران فوجی اسٹیبلشمنٹ نے یہ گر سیکھ لیا تھا کہ اقتدار پر قبضے کے لیے مارشل لا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سیاستدان جب سارے وہی ہیں جو خود ہماری گودوں سے نکلے ہیں، جن کو ہم نے خود بریف کیس دے رکھے ہیں اور انہوں نے وصول کیے ہیں، تو پھر ایسا کوئی سیاستدان وزیر اعظم بن بھی جائے تو اقتدار اسے تھوڑی منتقل ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اقتدار کا مطلب اختیار تھوڑی ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ اختیار کوئی مانگے گا تو اس کی فائل کھول دی جائے گی، سو اقتدار پنڈی میں رکھا جائے گا، خارجہ پالیسی پنڈی میں بنے گی، داخلہ پالیسی پنڈی میں بنے گی، تعلیمی پالیسی پنڈی میں بنے گی، اقتصادی پالیسی پنڈی میں بنے گی،
اور گالیاں دینے کے لیے، گالیاں کھانے کے لیے یہ ہمارے پیدا کردہ سیاستدان موجود ہوں گے، ان کو آگے کر دیا جائے گا۔ یہ نسخہ کامیاب بنانے کی راہ میں واحد رکاوٹ وہ افراد ہو سکتے تھے جو نصابی کتب میں 30 سال سے مسلسل جھوٹ پڑھانے، مست شدہ تاریخ میں غرق کرنے، سائنس اور ریاضی کو علم نجوم اور جوتشیوں کا کاروبار میں بدل ڈالنے اور تحقیق اور جستجو کا صفایا کر کے پکے پکائے اندازوں کا کائناتی سچ بنا کر پیش کرنے اور دھرتی کی کوکھ کو عقل و فہم کے لیے بانجھ کر دینے کے باوجود کہیں سے سوال کرنے، حقوق مانگنے، قانون کی بالادستی کی بات کرنے، جمہوری اداروں کی تعمیر کرنے کی آوازیں اٹھانے والے اگ رہے تھے۔ اب بھی اس بانجھ پن کے دور میں بھی کم تھے، مگر پھر بھی پیدا ہو رہے تھے۔ اس رکاوٹ کو، اس آخری رکاوٹ کو دور کرنے کا واحد حل ملک کے اندر موجود گوانتانامو جیسے حراستی مرکز تھے۔ یعنی اس صورتحال میں دماغ میں پیدا کیے ہوئے یہ کتنے ہوں گے، جو یہ دماغ والے لوگ ہوں گے کتنے، یہ جو مٹھی بھر ہیں انہیں بس اٹھا لیا جائے گا۔ ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ کون سی دھرتی پر کس قسم کا قانون، کس قسم کا اصول، کون سا قاعدہ، کس قانون کی ضرورت ہم کسی کو خاطر میں کب لاتے ہیں؟ اس کے بعد ہر وہ آواز ایک ایک کر کے بجھائی جانے لگی جس کے بارے میں یہ احتمال بھی پیدا ہوا کہ وہ بول سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جس نے امن کی بات کی گیا، ہر وہ شخص جس نے حقوق مانگے گیا، ہر وہ شخص جس نے اصل جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی گیا، ہر وہ شخص جس نے پنڈی کی بنائی ہوئی پالیسیوں پر تنقید کی گیا، ہر وہ شخص جس نے ملک کی بقا کے لیے ان پالیسیوں کو مسترد کیا گیا۔ رضا خان لاہور کا وہ رہائشی تھا جس کا واحد جرم پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستی کے حوالے سے چلنے والا ایک انیشیٹو تھا جس کا نام تھا آغاز دوستی۔ وہ اس کے ساتھ منسلک تھا۔ اس شخص کے پاس نہ کوئی بندوق تھی، نہ کلیشنکوف، نہ کوئی فوج اور نہ کوئی بدعنوانی کے پیسے۔ سندھ بھر سے درجنوں افراد غائب ہیں۔ خیبر پختونخوا، قبائلی علاقہ جات، گلگت بلتستان، بلوچستان، یعنی دیش کے ہر علاقے سے ایسی ہر آواز جو حکمرانوں، ان کی پالیسیوں، ان کی قانون شکنیوں کے خلاف اٹھی، اسے اٹھایا جاتا رہا اور اٹھایا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر ایسی آوازیں موجود ہوں گی تو ملک حقیقی جمہوریت کی طرف جا سکتا ہے۔ اور جرنیلوں کو معلوم ہے کہ جب گالیاں کھانے والے سیاستدان موجود ہیں جو مال بناتے ہیں اور اختیارات نہیں مانگتے، تو ملک میں حقیقی جمہوریت یا جمہوری اداروں کو پیدا کیوں ہونے دیا جائے؟ اگر لوگ باشعور ہو گئے تو رہائشی علاقوں میں کنٹونمنٹ کیسے بنیں گے؟ قوم کو سکھا تو دیا گیا ہے، کچھ کیا ہوگا تو اٹھایا۔ قوم نے کون سا پوچھنا ہے کہ کچھ کیا ہوگا تو پرچہ کیوں نہیں کاٹا؟ قوم کو بتا تو دیا ہے کہ عدالتیں کمزور ہیں اس لیے مقدمات قائم نہیں ہو سکتے۔ قوم نے کب پوچھنا ہے کہ عدالتیں کیوں کمزور ہیں، یا قانون سازوں سے اس دلیل کے ساتھ فوجی عدالتیں کیوں بنوائی گئی تھیں کہ عدالتیں کمزور ہیں اور فوجی عدالتوں میں مقدمات چل سکتے ہیں؟ قوم کو بتا تو دیا گیا ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہے۔ قوم نے کب پوچھنا ہے کہ ملک حالت جنگ میں کیوں ہے اور کس کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے؟ قوم کو بتا تو دیا گیا ہے کہ ملک رہے گا تو دستور اور قانون رہیں گے۔ قوم نے کب پوچھنا ہے کہ اگر دستور اور قانون ہی نہیں رہے گا تو ملک کیسے رہے گا؟